بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله المولانا العلی العظیم۔ بھی آپ کے سامنے سورہ شمس کی چند آیات تلاوت کی جن کا ترجمہ ہے قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا، پھر اسے اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری بتائی۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنایا، اور ناکام و رسوا ہوا وہ شخص جس نے اسے خاک آلود کیا۔ تو نفس انسان کے اندر ایک ایسی قوت کا نام ہے جس سے انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، چاہے وہ خواہش اچھی ہو یا بری ہو۔ قرآن مجید نے نفس کی 3 حالتیں بتائی ہیں۔ اگر وہ ذہن میں آ جائے تو پھر نفس کو پاکیزہ بنانے کا عمل بھی بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں نفس کی ایک حالت نفس مطمئنہ ہے، دوسری نفس امارہ اور تیسری حالت نفس لوامہ بیان کی گئی ہے۔ تو اگر نفس جو ہے خیر کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں اسے خوشی حاصل ہوتی ہو، دین اسلام کے احکام پر عمل کر کے سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہو، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس حالت کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں بیان کی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نفس مطمئنہ کی حالت تھی۔ دوسری حالت نفس امارہ کی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیونکہ نفس جو ہے وہ برائی پہ ابارتا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم کرے۔ تو یہاں سے نفس کی دوسری حالت معلوم ہوئی، یعنی اگر نفس برائی کی طرف ہی لگا رہے، دنیا کی خواہشات اور صرف اسی کی چیزوں میں نفس کو مزہ آئے، اور اسلام کے احکام سے نفس بچنا چاہتا ہو، تو یہ نفس امارہ ہے۔ اور اسے نفس امارہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔
اب نفس کی ایک تیسری حالت بھی ہے کہ وہ نفس کبھی برائی کی طرف جھکتا ہے، منمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن پھر گناہ ہونے پہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ تو نفس کی اس حالت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ کی دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرے۔ تو اب نفس کی حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ یہ نفس انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو خیر اور شر کی خواہش کرتی ہے۔ اگر خیر ہی کی طرف مائل ہو تو یہ نفس مطمئنہ ہے، اور اگر شر کی طرف جا رہا ہو تو یہ نفس امارہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حالت نفس لوامہ ہے، یعنی کبھی کبھار گناہ ہو گیا تو اپنے آپ پر ملامت کی، شرمندہ ہوا اور توبہ کی۔ اس لیے نفس مطمئنہ بہت اچھا، نفس امارہ بہت ہی برا، اور نفس لوامہ یہ قدر غنیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں قسم کھا کے فرمایا، ہم نے نفس کو خیر اور شر بتا دیے، تو اب وہ شخص کامیاب شمار ہوگا جو تزکیہ نفس کرے، اور جو نفس کو میلا کچیلا کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کے ذریعے انسان کے نفس کے تزکیے کے لیے ایک مخصوص طریقہ عطا فرمایا، اور نفس کو پاکیزہ بنانے کا طریقہ سکھایا، اور وہ اس طرح کہ خالق و مالک نے انسان کو تمام قوتیں عطا کی، اور ان قوتوں اور صلاحیتوں کے استعمال کا اختیار بھی دے دیا، دنیا کی نعمتیں بھی دے دی، خواہشات نفسانی کے استعمال کے مواقع بھی فراہم کر دیے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ صرف میری خاطر ان چیزوں سے رک جاؤ، اور بندہ رک جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے وعدہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، لہذا اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ تو تزکیہ نفس کا یہ طریقہ اگرچہ انسان کی ساری زندگی میں جاری رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس محدود وقت میں تزکیہ نفس کا اثر پوری زندگی پہ طاری رہتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ نفس میں پاکیزگی پیدا کرنے کا یہ طریقہ انفرادی نہیں ہے کہ جس کا جب جی چاہے اختیار کر لے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کا اس کے لیے مخصوص کر دیا، جس میں مشرق و مغرب میں ہر نسل اور ہر رنگ کے تمام مسلمانوں کی اس طرح تربیت ہوتی ہے کہ وہ عظیم تر اتحاد اور یکجہتی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو اسلام نے روزے کے اندر
صرف اس کی ظاہری صورت پہ توجہ نہ دی، بلکہ روزے کی حقیقت اور روزے کی روح کی طرف بھی پوری توجہ دی ہے۔ روزے کے اندر صرف کھانے پینے اور مخصوص خواہشات سے منع نہیں کیا، بلکہ ہر اس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے جو روزے کے مقاصد کے منافی تھی اور تزکیہ نفس کے راستے میں حائل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو وہ بد کلامی نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی لڑنے جھگڑنے پہ بھی آمادہ ہو تو اسے بھی یہ کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ہاتھ میں حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے روزے کو ایک ایسی عبادت کے طور پہ پیش کیا کہ انسان اس کے ذریعے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے نفس کی اصلاح کر سکے۔ روزے کے ذریعے انسان کا نفس اس طرح پاکیزہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، صرف اطاعت الہی کے جذبے سے تمام دن بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمام احکام بجا لاتا ہے، تمام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ جگہ جا کر بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ بلند خلوص کی علامت ہے جو کہ روزے سے پیدا ہوا۔ انسان بھوک اور پیاس جب برداشت کرتا ہے تو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، جس سے نفس کے اندر ہمدردی، باہمی تعاون کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر بری عادات کو ترک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور بڑی آسانی سے انسان بری عادتوں کو چھوڑ سکتا ہے، اچھی عادتوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو روزوں کے ذریعے انسان کی خود اپنی ذات میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ میں پاکیزگی آتی ہے، اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور پھر پورے ماحول میں تزکیہ نفس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ اور اس مبارک مہینے میں خلوص کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور دعا کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کے انوارات اور برکات سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ استفادہ کرتا رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا مانگے تو انہیں میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پہ ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 186، اس سے پہلے 3 آیتوں میں روزے اور رمضان کے احکام اور فضائل کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے ہی قریب ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو روزوں اور رمضان المبارک کے ذکر کے ساتھ ساتھ مانگنے کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو دعا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اور عموماً یہ لفظ کسی ضرورت یا مدد کے لیے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا، اور دعا کو بھی ایک عبادت اور بندگی کا ذریعہ قرار دیا۔ تو یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے، ورنہ ایک روایت کے مطابق پہلے زمانے میں دعا مانگنے کی خصوصیت صرف انبیاء کی تھی، انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، لیکن امت محمدیہ کی یہ خصوصیت کہ یہ حکم پوری امت کے لیے عام قرار دیا، اور فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد منقول ہے کہ ان الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ظاہر ہتھیار صحیح کام تبھی کرتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو، چلانے والے بھی طاقتور ہو۔ اب دعا کیسے طاقتور ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے، دعاؤں کے الفاظ سکھائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہے، اور وہ اوقات بتائیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ان میں ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور بالخصوص شب قدر کی راتیں ہیں۔ تو آج بھی پاکستان میں 21ویں شب ہے، اور سات جو راتیں ہیں ان میں احتمال ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، اور ان میں دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو ہماری دعائیں کیسے طاقتور بنی، اس کے لیے بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 55 میں بیان کیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع اور خضوع یعنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ دعا مانگے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے مانگے،
اگر عام مقتدی دعاؤں سے ناواقف ہوں تو پھر امام کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کو مزید بڑھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائے جو قرآن مجید میں مختلف انبیاء نے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائی ہیں، یا حدیث میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ مانگی جائے، اور قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں، احادیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف اوقات میں پڑھا کرتے تھی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مناجات مقبول کے نام سے جمع فرمایا ہے۔ اس میں وہ تمام دعائیں موجود ہیں اور پھر 7 منزلوں پہ تقسیم کیا کہ روزانہ انسان ایک ایک منزل پڑھتا رہے۔ تو یہ کتاب ترجمے کے ساتھ بھی ملتی ہے، تو یہ اپنے معمول میں داخل کریں کہ ہر انسان روزانہ کم از کم ایک منزل اس میں سے پڑھتا رہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی عربی جملے جن میں دعائیں ہیں، تو اگر ان کا ترجمہ اور مطلب معلوم ہو تو پھر وہی دعائیں مانگنا افضل اور بہتر ہے، اور عام حالات میں اگر ان دعاؤں کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر مانگنے والے کو تو معلوم نہیں کہ ان دعائیں جملوں سے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کے پڑھنے کا تو ثواب ملے گا لیکن اسے دعا مانگنا نہیں کہیں گے بلکہ دعا پڑھنا کہیں گے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت پہلے مسنون دعائیں پڑھ لی جائے، پھر جو دعا کا مفہوم نہ جانتا ہو وہ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دعا مانگنے سے رک جاتا ہے، اور وہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت سی دعائیں مانگی ہے، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، لہذا پھر وہ انسان دعا مانگنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال کھانے، حرام لباس استعمال کرنے اور حرام کمائی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بات پھر ذہن میں رہتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ مانگا ہمیں تو نہیں ملا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بسا اوقات تم کوئی چیز پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے حالانکہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے انسان کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا کہ اللہ بندے کو وہی چیز دے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بندے کو یا تو وہی چیز دیتا ہے یا اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کی جگہ کوئی دوسرا، یا دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب گناہ ختم ہو جائے تو پھر ان دعاؤں کو اس بندے کی نیکیاں شمار کر لیا جاتا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ نیکیاں تو میری نہیں ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو ان کے بدلے میں یہ نیکیاں ملی ہے۔ تو اس وقت بندہ یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ یہاں آخرت میں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے لوگ جلد بازی کی وجہ سے اپنی دعائیں ضائع کر دیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے، فرمایا کہ دعا مانگنے کے بعد یہ کہنا میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ دعا کو ضائع کرنا ہے۔ لہذا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، سعادتوں والے مہینے میں خوب دعائیں مانگی جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ آج ویسے بھی شب قدر ہے، انتہاک رات ہے، تو دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں کہ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، پختہ عزم سے مانگنا، بار بار دعا کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، اور درمیانی والا عشرہ بخشش کا ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے رمضان المبارک میں خصوصاً اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا، دعا میں بڑی عاجزی فرماتے۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں اور خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو یا واسع المغفرہ، کہ اے وسیم بخششنے والے، تو اس کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزوں میں دن بھر کا خوب دعائیں مانگی جائے، اور پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطره دعوت مستجابہ، کہ روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت یہ دعا بھی مانگی ہے یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، کہ اے میرے بڑے فضل والے میری مغفرت فرما۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے کے مقبول لمحات میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ان تمام دعاؤں کو قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.